بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماں مشہور ڈاکٹر تھیں۔ دور دور سے حاملہ عورتیں بیٹوں کی خواہش میں اماں کے پاس آتی، حالانکہ الٹرا ساؤنڈ میں بیٹی نظر آتی تو اماں ان عورتوں کو شرطیہ کہتی کہ تمہارا بیٹا ہی ہوگا۔ یوں جب ڈلیوری کے وقت لڑکی جنم لیتی تو اماں فوراً اسے ایک تھیلے میں ڈال کر جو ہی باہر نکالتی تو وہ لڑکا بن جاتا، تو عورتوں کی حیرت ختم نہ ہوتی۔ یوں خوش ہو کر اماں کو مہنگے مہنگے تحفے دے جاتی، مگر اماں نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کبھی اس تھیلے کے قریب بھی نہ آنا۔ ایک دن راز جاننے کے لیے اماں سے چھپ کر تھیلے میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ میں اپنی امی کے سراپے کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت نکھر گئی تھیں، پہلے سے جوان ہو گئی تھیں۔ جدید تراش خراش کے لباس میں وہ بہت ہی نفیس لگ رہی تھیں۔ امی کی شخصیت کے کسی پہلو سے ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں کوئی کرامت چھپائے ہوئے ہیں، لیکن ان کی کرامت تو آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی تھی، جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، جب میں 10 برس کی تھی تب میری امی بازار سے ایک تھیلا لے کر آئی تھیں۔ نہ جانے امی کو کہاں سے وہ تھیلا ملا تھا، لیکن اس تھیلے کو دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔ مجھے لگا کہ میں اس تھیلے کو پہلے بھی دیکھ چکی ہوں، مگر میرے ذہن نے میرا ساتھ نہ دیا۔ امی اس تھیلے کو سینے سے لگا کر روتی چلی جا رہی تھی۔ اس دن میں نے امی کو پہلی اور آخری بار جائے نماز پر بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ نماز پڑھتے ہوئے بھی زار و قطار رو رہی تھی، پھر دعا کرتے ہوئے بھی روتی رہی تھی۔ میں امی کی یہ حالت دیکھ کر ڈر گئی۔ میں امی سے جا کر لپٹ گئی اور ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی، لاریب میں رو نہیں رہی بیٹا، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں، آج اس نے میرے ہاتھ میں ایک بڑی کرامت رکھ دی ہے۔ پھر انہوں نے مجھے تھیلا دکھایا اور بولی، اس تھیلے کو سامنے رکھ کر میں جو بھی مانگوں گی وہ مجھے ضرور ملے گا۔ میں تو خوشی سے اچھل ہی پڑی تھی۔ مجھے تو شروع سے جادوئی انگوٹھیوں اور جادوئی پینسلوں کا بہت شوق تھا۔ میں بولی، امی یہ مجھے دے دیں، میں اپنے لیے ڈھیروں کھلونے لینا چاہتی ہوں۔ امی مسکرا کر بولی، بیٹا میں نے تو اللہ سے وعدہ کر لیا ہے نا، میں تو اس تھیلے کو اس کی مخلوق کی بھلائی کے لیے استعمال کروں گی۔ میرا منہ بن گیا تھا، لیکن میں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ امی سے نظر بچا کر اس تھیلے کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لوں گی۔ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی، میری امی کے تھیلے کے چرچے ہر سو پھیلتے جا رہے تھے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ جس طرح میری امی اس تھیلے سے مستفید ہو رہی ہیں، کبھی مجھے بھی تو مستفید ہونے کا موقع ملے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنی امی سے چھپ کر اس تھیلے سے اپنی کوئی خواہش پوری کروں۔ میں ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ کاش کبھی تو امی ہاسپٹل جانے سے پہلے اس تھیلے کو گھر ہی بھول جائیں، لیکن آج تک میری زندگی میں ایسا دن کبھی نہیں آیا تھا۔ امی نے اس تھیلے کو اپنے جسم کا حصہ بنا رکھا تھا، جہاں وہ ہوتی تھیں ادھر ہی وہ تھیلا بھی ہوتا تھا۔ اب میں بڑی ہو گئی تھی، مجھے اپنی امی کی جاب سمجھ آ گئی تھی۔ وہ ایک بہت ہی بڑے ہاسپٹل کی مالک تھیں، وہ پورے شہر کی مشہور ترین گائناکالوجسٹ تھیں۔ پہلے پہل تو ان کے ہاسپٹل کے اتنے چرچے نہیں تھے، مگر اب تو ہر جانب سے ڈاکٹر یاسمین ریاض کا ہی ذکر سننے کو ملتا تھا۔ یہ سارے چرچے بھی صرف اسی معجزے کے باعث ہی تھے جو اللہ نے میری امی کو عطا کر رکھا تھا۔ پھر معجزہ کسی طور پر بھی نظر انداز کرنے کے وہ لائق نہیں تھا۔ میری امی کے ہاسپٹل کے متعلق یہ مشہور تھا کہ جو بھی بیٹے کا خواہش مند وہاں آتا ہے وہ بیٹا لے کر ہی جاتا ہے۔ اگر کسی کے ہاں بیٹی ہو بھی جاتی تو امی اسے اپنے کراماتی تھیلے میں ڈال کر جب نکالتی تو وہ بیٹا بن جاتی تھی۔ میری امی کے ہاسپٹل میں دور دور سے بیٹے کے خواہش مند حضرات آتے تو بیٹا لے کر ہی جاتے تھے۔ میری امی کا ہاسپٹل بہت مشہور ہو گیا تھا۔ آج کل کے دور میں ہر انسان ہی بیٹے کا خواہش مند نظر آتا ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے بیٹیاں تو کسی کو چاہیے ہی نہیں۔ اپنے معاشرے کے حالات دیکھ کر میرا دل بہت دکھتا تھا۔ امی مجھے گھر آ کر اکثر ہاسپٹل کے حالات سناتی ہوتی تھیں۔ اکثر ایسے کیس امی کے ہاسپٹل میں آتے تھے جہاں عورت نہایت ہی پسی ہوئی ہوتی تھی۔ شوہر 2 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد اپنی بیوی کو یہ فیصلہ سنا چکا ہوتا تھا کہ اب اگر پھر سے بیٹی ہوئی تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ مجھے اپنی امی پر بڑا فخر ہوتا تھا۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں بھی اپنی امی کی طرح گائناکالوجسٹ ہی بنوں گی، اسی لیے میں نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کا سوچا تھا، مگر میری امی نے مجھے روک دیا تھا۔ امی بولی تھی، میڈیکل کا شعبہ خواتین کے لیے اتنا موزوں نہیں ہے، کیونکہ عورت نے تو گھرداری بھی کرنی ہوتی ہے، اور اگر یہاں ہاسپٹل میں ایمرجنسی ہو جائے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہاسپٹل کی جانب بھاگنا پڑتا ہے۔ میں نے امی کی بات کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی، اسی لیے میں کالج سے میڈیکل کے فارم لے آئی تھی۔ میں نے امی کو وہ فارم فل کرنے کے لیے دے دیے تو امی ہتھے سے ہی اکڑ گئی تھیں۔ انہوں نے وہ فارم ہی پھاڑ دیے تھے اور مجھے بھی سخت سست سنائی تھی۔ امی بولی، آج کے بعد
میں تمہارے منہ سے نا میڈیکل کا نام بھی نہ سنوں۔ مجھے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری امی میرے ساتھ یہ سب کریں گی۔ میں ان سے ناراض ہو گئی تھی۔ میں نے 2 دن تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ بالآخر امی کو اپنی ضد ختم کرنی پڑی تھی۔ وہ میرے پاس آئیں تو بڑی اداس سی لگ رہی تھیں۔ امی نے کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے بیٹی، اگر تم اپنے ہی دل کی کرنا چاہتی ہو تو کر گزرو، میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ میں خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ اگلے دن کالج جا کر میں نے پھر سے میڈیکل کے فارمز لے لیے تھے۔ امی نے بڑی خاموشی سے فل کر کے دیے تھے۔ یوں میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب پانے کی جانب گامزن تھی۔ میں جوں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرتی جا رہی تھی تو امی کا کراماتی تھیلا مجھے مشکوک لگنے لگا تھا۔ میں نے ایک دن امی سے پوچھ لیا کہ امی ایسا آخر کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ ایک بچے کی جنس تبدیل کیسے کر سکتی ہیں؟ تو امی بولی، اسی دن سے میں ڈرتی تھی، تبھی تو تمہیں ڈاکٹری پڑھنے سے روکتی تھی۔ تم انسان ہو کر اللہ کے کرشموں پر سوال اٹھاؤ گی تو میں اپنی تربیت پر اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں امی کی بات سن کر ڈر گئی تھی۔ میں بھی سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گی جب وہ پوچھے گا کہ میری قدرت سے تمہارا علم زیادہ تھا؟ تب تو میری بڑی شدید پکڑ ہو جاتی۔ میری امی اٹھ کر چلی گئیں تو میں سوچنے لگی تھی کہ انسان کو کبھی بھی کسی کے ظاہر پر نہیں جانا چاہیے۔ یوں تو میری امی ایک بڑی فیشنیبل خاتون تھی، مگر ان کی گفتگو ہمیشہ اللہ سے شروع ہو کر اللہ پر ہی ختم ہوتی تھی۔ اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ اس سب کے پیچھے میرے مرحوم باپ کا ہاتھ تھا۔ وہ بہت مذہبی انسان تھے، اللہ رسول کی ہر بات پر عمل پیرا ہونے والے انسان۔ انہوں نے سنتی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ میری امی اس داڑھی کے بہت خلاف تھیں۔ وہ اکثر ابو سے وہ داڑھی کٹوانے کو کہتی تھیں۔ امی کہتی تھیں، جب میں اپنی سہیلیوں کے ہینڈسم شوہروں کو دیکھتی ہوں تو مجھے احساس کمتری محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ابو ہمیشہ امی کی باتوں کو ہنس کر ٹال دیتے تھے۔ انہوں نے کبھی امی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا تھا۔ ایک دن ابو کام سے آئے تو بڑے تھکے تھکے سے لگ رہے تھے۔ امی گھر پر نہیں تھیں، وہ اپنی سہیلی کے ساتھ پارٹی پر گئی ہوئی تھیں۔ ابو نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا، لارے بیٹا ایک بات کہوں؟ میں نے حامی بھری تو وہ بولے، لارے تم مجھ پر گئی ہو، اتنی سی عمر میں ہی تم بہت سمجھدار ہو، تمہاری امی میں بہت بچپنا ہے، میرے جانے کے بعد تم ان کا بہت خیال رکھنا، ان کی انگلی پکڑ کر ان کی زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرنا بیٹا۔ میں نے ابو سے وعدہ کر لیا تو وہ مسکراتے ہوئے اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ امی گھر آئیں تو انہوں نے اپنے شوہر کو مردہ پایا تو وہ خوب روئی تھیں۔ ابو کی موت کے بعد امی کی شخصیت یکسر ہی بدل گئی تھی۔ وہ زندگی میں بہت سنجیدہ ہو گئی تھیں۔ انہوں نے زندگی کے ہر پہلو پر غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے پارٹیاں وغیرہ چھوڑ دی تھیں، پھر اپنی ڈاکٹری کی تعلیم کو بروئے کار لا کر اپنا ہاسپٹل بنایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی شہرت آسمان سے باتیں کرنے لگی تھی۔ میں اپنا کالج ختم کر کے یونیورسٹی میں داخلہ لے چکی تھی۔ امی اپنے کراماتی تھیلے کی مدد سے دنیا فتح کرنے میں لگی ہوئی تھیں۔ اسی یونیورسٹی میں مجھے کاظم سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ میرا کلاس فیلو تھا۔ ہم دونوں میں بڑی ہم آہنگی تھی۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو گئے تھے کہ اب دور رہنا ناممکن لگنے لگا تھا۔ اسی لیے ہم نے تعلیم کے دوران ہی شادی کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے لگا تھا امی میرے اس فیصلے پر خوب واویلا کریں گی، وہ نہیں چاہیں گی کہ میں تعلیم ادھوری چھوڑ کر شادی کر لوں۔ لیکن جب میں نے امی کو کاظم کے متعلق بتایا تو وہ مسکرا پڑیں اور بولی، بیٹا میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ امی کاظم سے ملیں تو وہ انہیں اچھا لگا۔ یوں ہم نے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ رچا لیا۔ شادی سے ہماری تعلیم کا تو حرج ہوا تھا، مگر ہم نے شادی کر کے ہی دم لیا تھا۔ میں اور کاظم اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش تھے۔ میں امی کے پاس بھی اکثر رہنے چلی جاتی تھی۔ امی تنہا ہو گئی تھی مگر وہ مطمئن لگتی تھیں۔ میں اور کاظم ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن میں اور کاظم امی کے گھر رہنے کے لیے آئے۔ ہمارا پلان یہی تھا کہ 2 دن امی کے پاس رک کر پھر گھر چلے جائیں گے۔ ہوا یوں کہ شام کی چائے کے وقت ایک عورت امی سے ملنے آئی تھی۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی، رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ امی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس سے ملیں اور اس عورت کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ عورت بولی، ڈاکٹر صاحبہ میری بیٹی کے ہاں نا 4 بیٹیاں پیدا ہو چکی ہیں، اب 5ویں بار بھی ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ میں بیٹی ہی بتائی ہے، جبکہ میری بیٹی کا شوہر یہ کہہ چکا ہے کہ اگر اس بار بھی لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ امی نے اس عورت کو دلاسا دیا اور بولی، تم ہرگز فکر نہ کرو، بس اپنی بیٹی کی ڈیلیوری میرے ہاسپٹل کروانا، انشاءاللہ لڑکی کو بھی لڑکا ہی بنا دیں گے۔ وہ عورت میری امی سے مل کر چلی گئی تو میں کاظم کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر کانپ سی گئی۔
میں نے کاظم کو امی کے کراماتی تھیلے کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ بہت پریکٹیکل انسان تھا، وہ ایسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کچھ الٹا سیدھا بول کر گنہگار ہو جائے۔ کاظم امی سے بولا، آنٹی آپ اس عورت کی لڑکی کو لڑکا کیسے بنائیں گی؟ وہ کافی حیرت زدہ سا لگ رہا تھا۔ امی بولی، میں اس کی بیٹی کو اپنے تھیلے میں ڈال کر نکالوں گی تو وہ بیٹا بن جائے گی۔ کیوں کاظم، تمہیں لاریب نے کچھ نہیں بتایا؟ امی نے کاظم سے سوال کیا تو وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورتا رہا تھا۔ پھر امی بولی، لاریب بیٹا، تم اپنے شوہر کو ساری بات بتاؤ، تب تک میں تھوڑا آرام کر لوں۔ امی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں تو میں کاظم سے مخاطب ہوئی۔ کاظم، میں 10 سال کی تھی جب امی کو کہیں سے ایک تھیلا ملا تھا جس میں لڑکی کو ڈال دیا جائے تو وہ لڑکا بن جاتی ہے۔ کاظم میری بات سن کر ہنس دیا تھا۔ اس کی ہنسی میں چھپے طنز نے مجھے ڈرا دیا تھا، کہیں وہ کوئی ایسی بات نہ کر دے جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور ہماری پکڑ ہو جائے۔ کاظم بولا، تو لاریب، تم ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو کر بھی ان باتوں پر یقین کرتی ہو کیا؟ میں بولی، کاظم، جہاں سائنس فیل ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ کے معجزے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں اللہ پر یقین رکھتی ہوں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کاظم مسکرا کر بولا، لاریب، یہی تو بات ہے، صرف اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہاری امی اللہ کی بنائی ہوئی چیز بدل نہیں سکتی۔ میں اب چڑ گئی تھی، میرے پاس پیش کرنے کو کوئی دلیل نہیں تھی۔ میرا غصہ کرنا جائز تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میرا غصہ کرنا کاظم کو سمجھا دے گا کہ میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی، مگر وہ تو جونک کی طرح اسی بات سے چمٹ گیا تھا۔ میں نے کاظم کے سوالات سے پیچھا چھڑانے کے لیے کہہ دیا تھا، تم کل ہاسپٹل جا کر نا سب کچھ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا۔ تب کہیں جا کر اس کا منہ بند ہوا تھا۔ صبح امی کے ہاسپٹل جاتے ہی کاظم نے مجھے بھی تیار ہونے کو کہا اور مجھے بھی اپنے ساتھ ہاسپٹل لے گیا تھا۔ ہاسپٹل میں کل والی عورت پہلے سے ہی موجود تھے۔ کاظم نے جلدی سے اس عورت سے سوال کیا، آپ کی بیٹی کے ہاں اولاد ہو گئی ہے کیا؟ تو وہ بولی، وہ ڈاکٹر صاحبہ نا اسے اب اپنے ساتھ لے کر گئی ہیں، آپ بس یہ دعا کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک نرس اس عورت کو بلانے آ گئی تو میں اور کاظم بھی اس کے ساتھ ہی چل پڑے۔ امی نے اس عورت سے کہا کہ آپ کی بیٹی نے پھر سے لڑکی کو جنم دیا ہے، لیکن میں اس کو لڑکا بنا دیتی ہوں۔ پھر ہماری نظروں کے سامنے امی نے اس بچی کو تھیلے میں ڈال کر جب باہر نکالا تو وہ لڑکا بن گئی تھی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی تھی۔ کاظم کی آنکھوں میں بھی حیرت ابھری ہوئی تھی۔ ہم واپس گھر آئے تو اس نے مجھ سے پوچھا، تم بتاؤ وہ لڑکی کیسے لڑکا بنی تھی؟ تمہاری امی نے ایسا کیسے کر لیا تھا؟ میں نے اسے کہا، امی نے اس تھیلے کی کرامت سے ایسا کیا تھا۔ کاظم مجھ سے بار بار وہ سوال کرتا رہا۔ ظاہر ہے جو سچ تھا میں نے اس کو وہی بتا دیا تھا، مگر اس میں تو اعتماد تھا ہی نہیں، وہ کیا جانے معجزے کو۔ آخر کار وہ مجھ سے لڑ ہی پڑا۔ اس نے مجھے گھر سے یہ کہہ کر نکال دیا کہ تم جس دن مجھے اپنی امی کا سچ بتانے پر راضی ہو جاؤ گی، صرف تبھی میں تمہیں اس گھر میں آنے کی اجازت دوں گا۔ میں کاظم کا گھر چھوڑ کر چلی گئی تو امی میری رونی صورت دیکھ کر گھبرا گئی تھیں۔ انہوں نے پوچھا، کاظم کہاں ہے؟ تو میں بولی، امی اس نے گھر سے نکال دیا ہے مجھے، یوں سمجھیں اب میری طلاق پکی ہے۔ امی حیرت زدہ تھی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے۔ میں بولی، کاظم آپ کے تھیلے کی حقیقت جاننا چاہتا ہے، میں نے اسے بتایا بھی تھا کہ یہ معجزہ ہے، مگر وہ معجزوں کو نہیں مانتا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ امی کچھ نہ بولی تھی۔ مجھے امی کے گھر آئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے۔ میں کاظم کو پل پل یاد کر کر کے روتی تھی۔ امی میری دلجوئی کرتی مگر میں کاظم کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے امی سے کہا، امی آپ کا یہ تھیلا ہزاروں بیٹیوں کے گھر ٹوٹنے سے بچا گیا، مگر آپ کی ہی بیٹی کا گھر توڑ گیا، کیا یہ انصاف ہے؟ امی نے میرا ماتھا چوم کر کہا، بیٹی یہ خراج ہے، اللہ جب نعمت دیتا ہے تو اس کا خراج بھی وصول کرتا ہے، تم ہمت مت ہارنا، سب بہتر ہو جائے گا۔ کچھ دن گزرے ہوں گے کہ امی مجھے ایک لڑکے کی تصویر دکھا کر بولی، یہ کیسا ہے؟ میں نے کہا، مناسب ہے، مگر آپ اس کی تصویر مجھے کیوں دکھا رہی ہیں؟ تو امی بولی، یہ لڑکا میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، کاظم سے طلاق لینے کے بعد تم ساری زندگی یوں ہی تو بیٹھی نہیں رہو گی نا، مجھے تمہارے مستقبل کے متعلق بھی تو سوچنا ہے نا۔ میں امی کی باتیں سن کر شاکڈ ہی رہ گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بڑی دیر تک روتی رہی تھی، لیکن پھر میں نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے اور کچن میں جا کر امی کے ساتھ مل کر کھانا بنانے لگی تھی۔ امی کو ایک کال آ گئی تو وہ کچن سے باہر چلی گئی۔ میں نے جلدی سے نیند کی گولیاں اپنی جرسی کی جیب سے نکال کر ہانڈی میں مکس کرتی تھی۔ رات کا کھانا کھاتے ہی امی پر غنودگی طاری ہو گئی تو وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔
تقریباً آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد جب میں امی کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر بے سدھ پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے امی کے تھیلے کی تلاش میں یہاں وہاں نظریں گھمانا شروع کر دی تھیں، مگر مجھے وہ تھیلا کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں شدید گھبراہٹ کا شکار تھی۔ میں بوکھلائی ہوئی یہاں وہاں وہ تھیلا ڈھونڈ رہی تھی جب اچانک امی کے تکیے کے نیچے مجھے کچھ محسوس ہوا۔ میں نے تکیہ اٹھا کر دیکھا تو اس کے نیچے مجھے وہ تھیلا نظر آیا۔ میں نے اس تھیلے کو اٹھا لیا۔ میں اس کی ساخت کا بغور جائزہ لینے لگی۔ وہ لیدر کا بھورے رنگ والا بڑا سا تھیلا تھا۔ اس کی سلائی خوب مضبوطی سے کی ہوئی تھی۔ میرے دماغ کے پردے پر کوئی عکس جھلملانے لگا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے میں اس تھیلے کو پہلے بھی اسی طرح پکڑ کر محسوس کر چکی ہوں، مگر کہاں؟ یہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس تھیلے کو سامنے رکھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ میں بولی، یا اللہ مجھے گلاب کے پھول دے دے۔ میں نے دعا کر کے دیکھا مگر مجھے پھول نہ ملے۔ پھر میں چیزیں بدل بدل کر دعا مانگتی رہی مگر اس تھیلے کی کرامت مجھے تو نظر نہ آئی۔ اگر کاظم مجھے اس طرح دیکھ لیتا تو وہ یقیناً ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتا۔ میں خود حیران سی تھی۔ میں نے وہ تھیلا امی کے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور کمرے سے باہر چلی آئی۔ میرا ذہن بالکل خالی ہو چکا تھا۔ میں جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ میں بولی، یا اللہ صرف تجھ پر یقین رکھ کر میں نے تھیلے کے معجزے کو مانا تھا، اب تو ہی اس تھیلے کی حقیقت مجھے دکھا دے۔ میں دعا مانگ کر پرسکون ہو کر سو گئی تھی۔ صبح امی ہاسپٹل چلی گئی تو میں بھی ان کے پیچھے ہی ہاسپٹل چلی گئی تھی۔ میری قسمت اچھی تھی کہ آج پھر ایک کیس میرے سامنے تھا جو بیٹے کے خواہش مند تھے۔ میں بھی امی کے ساتھ ہی وارڈ میں داخل ہو چکی تھی۔ عورت نے بیٹی کو جنم دیا تھا۔ امی نے ایک نرس سے تھیلا لانے کو کہا تھا۔ میرے پورے جسم پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ میں روحانسی ہو رہی تھی۔ آج پھر میری نظروں کے سامنے ہی معجزہ ہونے والا تھا۔ میں کپ کپانے لگی تھی۔ جیسے ہی نرس امی کا تھیلا لے کر آئی تو میں بجلی کی سی رفتار سے آگے بڑھی اور اس نرس سے وہ تھیلا اچک لیا تھا۔ امی گھبرا گئی تھیں۔ امی میری جانب لپکی تھیں۔ میں نے جلدی سے تھیلے میں ہاتھ ڈالا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ مجھے تھیلے کے اندر کچھ نرم سی چیز محسوس ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے تھیلا کھول کر دیکھا تو اس میں ایک نوزائیدہ بچہ پڑا ہوا تھا۔ امی جلدی سے آگے بڑھیں۔ انہوں نے میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا تھا۔ امی نے اس عورت کی بیٹی کو تھیلے میں ڈال کر بیٹا نکال کر اس عورت کے حوالے کر دیا تھا۔ میں سارا کھیل سمجھ چکی تھی۔ میں نے اس عورت سے لڑکا اچک لیا اور ان کی لڑکی ان کے حوالے کر کے جیسے ہی باہر نکلی میرے کانوں میں ایک عورت کے رونے کی آوازیں پڑیں۔ میں نے ایک نرس کو بلا کر پوچھا، یہ عورت کیوں رو رہی ہے؟ تو وہ بولی، میڈم اس عورت کے ہاں تیسرے لڑکی کی پیدائش ہوئی تھی مگر وہ پیدا ہوتے ہی مر گیا۔ اب یہ عورت واویلا کر رہی ہے کہ اس کا بیٹا زندہ ہے۔ میں نے اس نرس سے کہا، ہاں وہ عورت سچ کہہ رہی ہے، اس کا بیٹا زندہ ہی ہے۔ پھر وہ لڑکا اس کی ماں کے حوالے کر کے فوراً ہاسپٹل سے نکل گئی تھی۔ میں سیدھی کاظم کے پاس گئی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا، میں امی کے تھیلے کی اصلیت جان چکی ہوں۔ وہ بولا، میں بھی جاننا چاہوں گا۔ پھر میں کاظم کو سب سچ بتا دیا کہ امی اس کراماتی تھیلے میں پہلے سے ایک لڑکا ڈال کر لے آتی ہیں، پھر لڑکی ڈال کر لڑکا نکال لیتی ہیں۔ کاظم نے افسوس سے سر ہلا دیا تھا۔ وہ بولا، اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ میں نے اسے کہا، جو بھی ٹھیک ہے ہم وہی کریں گے۔ پھر میں نے پولیس کو بلا لیا۔ میں نے امی اور ان کے پورے سٹاف کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ 3-4 دن گزرنے کے بعد جب میں ہاسپٹل گئی تو امی کی آنکھوں نے مجھے اندر تک لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے امی سے پوچھا، امی آخر آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ امی بولی، لاریب تمہارے ابو بہت دیندار انسان تھے، انہوں نے ساری زندگی حلال کو ترجیح دی تھی۔ میں نے بہت بار ان سے کہا کہ وہ ہمارے مستقبل کے متعلق بھی کچھ سوچیں مگر وہ میری باتوں کو ہمیشہ ہنس کر ٹال دیتے تھے۔ پھر وہ اچانک ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ اپنے پیچھے کوئی سرمایہ بھی چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ بات فاقوں تک پہنچ گئی تھی۔ تم تب بہت چھوٹی سی تھی۔ میں یہ سب باتیں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح حالات سنبھل جائیں۔ ایک دن میں اپنی پرانی دوست سے ملی جو کہ ایک ڈاکٹر تھی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ ملا لیا۔ پھر آہستہ آہستہ جب میرے پاس زیادہ تجربہ آ گیا تو میں نے اپنا الگ ہاسپٹل بنا لیا۔ وہاں میں نے تمہارے ابو کی روح سے بدلہ لینے کا سوچا۔ میں نے ان کا وہ تھیلا لیا جس میں وہ سبزی وغیرہ لاتے تھے۔ میں نے اس تھیلے کو اپنے دھندے کے لیے استعمال کرنے کا سوچا تھا۔ اس دن میں اللہ سے دعا کر کے بہت روئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں ایسا گناہ کرنے جا رہی ہوں جس کے بعد میرے لیے ہدایت کے تمام راستے بند ہو جائیں گے۔ اس دن کے بعد میں نے ماں سے ان کے لختے جگر چھیننے شروع کر دیے تھے۔ میں بچے بدلنے لگی تھی۔ بیٹے کی ماں کو بیٹی تھما دیتی، بیٹی کی ماں کو بیٹا دے کر لاکھوں روپے وصول کرتی تھی۔ اب
وہ پیسہ میرے کس کام کا لا رہا ہے؟ کاش میں تمہارے ابو کی باتوں کو پلو سے باندھ لیتی، میں گمراہی کے راستے پر نہ چلتی۔ امی یوں ہی روتی رہی تھی، میں بھی بہت روئی تھی۔ میں نے ابو کی روح سے بھی بہت معافی مانگی تھی کہ میں ان سے کیا گیا وعدہ وفا نہ کر پائی تھی۔ میں اپنی امی کو گمراہ ہونے سے بچا نہ سکی تھی۔ میں نے کاظم سے کہا، کاظم آپ اپنے ہر فیصلے میں خود مختار ہیں، اگر آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں تو بے شک چھوڑ جائیے۔ مگر کاظم نے مجھے اپنا لیا تھا۔ اس نے کہا تھا، میں نے تمہیں تمہاری امی کے گھر صرف تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے بھیجا تھا۔ اب تم حقیقت جان گئی ہو اور تم نے بہترین فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ امی 2 ماہ جیل میں رہی تھیں۔ ان کی حالت دن بدن بگڑتی رہی تھی۔ آخرکار وہ جیل میں ہی دم توڑ گئیں۔ مرنے سے پہلے امی نے مجھ سے ملنے کی درخواست کی تھی۔ میں جب ان سے ملنے گئی تو انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ بولیں، میری ممتا کا حق تم ہو، وہ حق تمہیں چکانا ہوگا۔ تم میرے مرنے کے بعد میری بخشش کا سامان کرنا بیٹا۔ امی کے گزر جانے کے بعد میں ان کے لیے قرآن پاک پڑھتی رہتی، ان کے نام پر صدقہ دیتی رہتی تھی۔ میری شادی کو 8 سال گزر چکے ہیں، لیکن میں ابھی تک ماں نہیں بن سکی۔ میں جانتی ہوں یہ سب امی کے گناہوں کے باعث ہو رہا ہے۔ امی نے کتنی ہی ماؤں سے ان کے لخت جگر چھینے تھے اور آج ان کی اپنی بیٹی بے اولاد ہے۔ مجھے لگتا ہے جس دن میری امی کو خدا نے معاف کر دیا اس دن میرے ہاں اولاد بھی ہو جائے گی۔ آپ بھی میری امی کی بخشش کے لیے دعا کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔